بھائی مکہ اور مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت راشدہ میں جب سے 20 رکعت تراویح شروع ہوئی ہے، پورے عالم اسلام میں شروع میں ایسا ہوا کہیں 16 کہیں 40 بھی ہوئی ہیں، اور اس سے کم تو ہمیں ملتی نہیں ہے۔ موطا کی ایک روایت میں ہے کہ 13، ایک میں آتا ہے 8 اور ایک میں آتا ہے 20۔ 13 اور 8 والی کو علماء نے مضطرب کہہ کے رد کیا ہے، تبھی امام مالک نے خود ان روایتوں کو نہیں لیا۔ اور ویسے بھی حضرت عمر نے اگر 13 یا 8 شروع کی ہوتی تو پورے عالم اسلام میں اس وقت کہیں تو 8 یا 12 یا 13 ہو رہی ہوتی نا، کوئی ایک روایت تو ملتی، ایک بھی نہیں ملتی، کم سے کم 16 کی، پھر 16 سے 20، زیادہ تر 20، پھر 20 سے بھی زیادہ ملتی ہیں۔ تو چاروں ائمہ کرام نے جب تحقیق کی آج سے ہزاروں سال پہلے، تو ان کی رائے حضرت عمر کے عمل کی وجہ سے یہ قائم ہوئی کہ اس میں سنت عمل کتنا ہے، 20 رکعت۔ اس وقت سے لے کے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں آج تک سن 2021 تک، آج تو 22 ہے نا، پچھلے سال کورونا تھا، اس سے پہلے سن 2020 تک کتنی رکعتیں تراویح ہو رہی ہیں، 20 رکعت سنت سمجھ کے۔ آج اگر حرم میں ہمیشہ کے لیے بھی 10 ہو جاتی ہیں تو میرے بھائی اسلام وہ ہے جو قدیم ہے، قرآن و سنت کی وہ تشریح جو پہلے علماء کر چکے ہیں، پوری امت اس پر۔ آج کی تشریحات پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، آج حکومتوں کے دباؤ ہوتے ہیں، آج مفادات ہوتے ہیں، کسی پہ ہم الزام نہیں لگا رہے۔ آج بعض دفعہ سوچنے میں غلطی کرتا ہے انسان، قرآن و حدیث کا اپنی طرف سے مفہوم مراد لے رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اہل حدیث بھائی عام طور پر صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے تو بہت آسان جواب ہے، اس حدیث سے تراویح پر استدلال کرنا تو اتنا غلط ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ بھائی نبی اگر 8 رکعت پڑھتے تھے تو کیا جماعت سے پڑھتے تھے؟ آپ جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی تو آخری وقت میں پڑھتے تھے، آپ عشاء کے بعد کیوں پڑھتے ہیں؟ دوسری بات یہ، بخاری ہی میں دوسری حدیث بھی تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان میں جو رات کی عبادت خاص طور پر اس کی تعداد، مقدار وہ رمضان کے علاوہ کی تعداد سے زیادہ۔ بخاری ہی کی دوسری حدیث اس حدیث کے کیا ہے، اگینسٹ ہے، تو اس کو کیوں لیتے ہو، اس کو کیوں نہیں لیتے؟ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ کی جو یہ حدیث ہے نا کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے، یہ مسترب ہے، کیونکہ دوسری حدیث بالکل اس کے اگینسٹ ہے۔ جب دو حدیثیں بالکل ایک جیسی سند کی ہوں اور ایک دوسرے کی اگینسٹ ہوں تو ان میں کسی سے بھی آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بخاری میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات میں اپنی 60 بیویوں سے ہمبستری کی، دوسری میں آتا ہے 100 بیویوں سے کی۔ 60 اور 100 کے عدد ایک دوسرے کے بالکل کیا ہیں، اپوزٹ۔ اب آپ ایک عدد کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں دونوں ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم یہ کہیں گے بہت کثرت سے ازواج تھیں، صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے، یا ہم کچھ اور تعویل کریں گے، حفظ کل ما لم يحفظه الآخر، کہ ایک نے 100 کا عدد کہا، ان کو تھا کہ 100، ایک نے کہا کہ 60 کا تو مجھے یاد ہے، اس سے اوپر کا یاد نہیں ہے۔ لیکن ترجیح اس میں جو زیادہ بیان کر رہا ہے نا اس کو دی جائے گی، اس لیے کہ جو کم بیان کر رہا ہے وہ یہ سوچ کے بیان کر رہا ہے کہ اس سے زیادہ کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت عائشہ جو 8 رکعت والی حدیث بیان کرتی ہیں، اور پھر نبی سے ہی منقول ہے بخاری میں ہی کہ رمضان میں تعداد مقدار زیادہ ہوتی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے یہ 8 سے زیادہ۔ یہ تو اگر ہم بخاری کی اس حدیث کو تراویح پہ فٹ کر لیں تو میں بیان کر رہا ہوں، تو بھی 8 رکعتیں ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بخاری ہی میں اس کے اگینسٹ دوسری حدیث موجود ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا تراویح کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تراویح کی نماز سے۔ تراویح کی نماز کا جس حدیث سے تعلق ہے نا وہ بخاری کی حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نکلے اور آپ نے 3 دن نماز پڑھائی، بہت بڑی تعداد تھی۔ اس کے بارے میں وہ کتنی رکعتیں تھیں اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث واضح موجود نہیں ہے۔ ایک ضعیف حدیث ہے کہ 20 رکعتیں تھیں۔ علماء نے کہا کہ ضعیف حدیث اگر کسی صحیح دوسری روایت سے اس کی تائید ہو جائے یا تعامل امت سے اس کی تائید ہو جائے تو پھر اس میں ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ تو ضعیف ہونے کے باوجود
حضرت عمر اور اسلاف کا جو عمل تھا جو عالم اسلام میں پھیل چکا تھا. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تراویح شروع کی ہے نا, تو ائمہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ ما رأیت عمر مبتدعا, ہم حضرت عمر کو بدعتی نہیں سمجھتے. حضرت عمر نے ایک کام کیا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل نہ ملے, یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل. تو چونکہ حضرت عمر سے 20 رکعتیں جو صحیح سند ہے, اگرچہ وہ حدیث مرسل ہے, ہمارے اہل حدیث بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ جو حضرت عمر سے 20 رکعتیں بیان کر رہا ہے اس نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا, لہذا یہ حدیث منقطع, درمیان میں راوی کیا ہے, شارٹ ہے. اس کا علماء نے جواب دیا ہے, مجتہدین نے وہ جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو تعداد رکعات ہے نا, یہ جب پورے عالم اسلام میں جب یہ پھیلی ہیں تو یہ چیز ایسی نہیں ہے جو مشہور نہ ہو. تو جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں, جو کھلے عام سب اس کو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں بیان کرنے میں سند کی محتاج نہیں ہوتی. اور یہ کسی دیوبندی کا قول نہیں ہے, یہ سعودی عرب کے عرب عالم ہی کے قول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سعودی عرب میں آج سے چند سال پہلے 20 رکعتوں کو ختم کرنے کی جب کوشش کی تو مدینہ یونیورسٹی کے جو چانسلر تھے عطیہ سالم, انہوں نے کتاب لکھی کہ 1000 سال سے زیادہ سعودی مکہ مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. اس کا انہوں نے اس میں جواب دیا ہے کہ یہ جو حضرت عمر سے 20 رکعتیں منقول ہے نا, حدیث مرسل کہتے ہیں, راوی اپنے سے اوپر کے راوی کا نام حذف کر دے. انہوں نے کہا اس کے مرسل ہونے سے حدیث ضعیف نہیں ہوگی, کیونکہ یہ چیزیں شہرت کی بنا پر بیان کی جاتی ہیں. تراویح کوئی بند کمرے میں چھپ کے تھوڑی ہو رہی تھی, ساری دنیا دیکھ رہی تھی کتنی رکعتیں ہو رہی ہیں. تبھی محدثین نے, علماء نے, فقہا نے جو فتویٰ دیا نا 20 رکعتوں کا, تو ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس صحیح سند سے یہ بات پہنچی. انہوں نے کہا شہرت ہے اس کی. امام شافعی سے پوچھا, امام شافعی سے, کہ آپ کے پاس تراویح کے سنت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا سارے مکہ والے 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو تواتر سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے نا حضرت عمر کے دور سے, یعنی حرم میں 20 رکعتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں, تو امام شافعی نے اس عمل سے استدلال کیا. حالانکہ امام شافعی کا زمانہ تو بہت قدیم ہے. امام بخاری کے استاذ تھے امام احمد کے استاذ ہیں امام شافعی. امام شافعی کے استاذ ہیں امام محمد اور امام مالک, اور امام مالک سے اوپر کا درجہ تابعین کا شروع ہو جاتا ہے. 2 صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اسلام آئے ہوئے دنیا میں 100 سال ہوئے ہیں. 100 سال کے بعد امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں, ہم مکہ میں لوگوں کو کتنی پڑھتے ہوئے پا رہے ہیں, 20 رکعتیں. مکہ سے کتنا دور ہے کوفہ اور بصرہ, جہاں حضرت علی کی خلافت قائم ہوئی تھی, وہاں عبداللہ بن مسعود کتنی پڑھ رہے تھے, 20 رکعتیں. ان کے شاگرد ان سے یہی نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد جب ایک چیز پر جمع ہو گئی, اور پھر علامہ شامی نے آج سے 150-200 سال پہلے لکھے پوری روئے زمین پر کہیں بھی 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی نہیں ہو رہی. تو کیا علامہ شامی کے دور میں امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی؟ حالانکہ صحیح حدیث میں ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تو ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ صحیح بخاری کی اس 8 رکعت والی حدیث کو کہتے ہو نا کہ وہ اصل ہے, تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ انفرادی پڑھی گئی ہے. آپ جماعت سے کیوں پڑھتے ہو؟ آپ رکعتیں نبی سے لے رہے ہو, جماعت کس سے لے رہے ہو؟ حضرت عمر سے. یہ غلط ہے. نمبر 2, وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی گئی ہیں, آپ کب پڑھ رہے ہو؟ عشاء کے فوراً بعد پڑھ رہے ہو. بعض لوگ یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ نفل نماز ہے, اس میں کوئی عدد متعین نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو. خوب سمجھ لیں, نفل نماز میں جماعت لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے, جب تک آپ کے پاس اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً یا دلالتاً نہ ہو. صراحتاً کا مطلب نبی سے سند ہو, دلالن کا مطلب صحابہ نے کیا ہو, صحابہ کا عمل یہ بتا رہا ہو کہ نبی نے کیا ہوگا. بعض چیزیں صراحتاً ہوتی ہیں, بعض کیسے ہوتی ہیں, دلالتاً. دلالتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا, سورج کی روشنی دیکھ کر یقین ہو رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے, تو صحابہ کا عمل دیکھ کر یقین ہو گیا کہ یقیناً نبی نے یہ عمل کیا ہے. اس کو کہتے ہیں دلالتاً. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی عدد متعین نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو, اور ہم 8 اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے 20 کو سنت قرار دے دی ہے, تو جتنی چاہے پڑھ لو. خوب سمجھ لیں, عبادت توقیفی ہوتی ہیں, ان میں اپنی رائے کا دخل نہیں. توقیف کا مطلب یہ ہے کہ جن کیفیات کے ساتھ جس طرح منقول ہے اس میں آپ اپنی طرف سے کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتے. میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ
نفل نماز اس طرح لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا جماعت کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے. تو جتنی رکعتوں کا ثبوت ہوگا اتنی جائز ہوں گی, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی, نہ اس سے کم کی ہمیں اجازت. کم کی اجازت کا مطلب اس سے کم کو سنت قرار دینا. سنت سمجھ کے کوئی چھوڑ دیتا ہے ایک الگ بات ہے, پورے رمضان ہی نہیں پڑھتا لیکن اس عدد میں تبدیلی نہیں کر سکتا وہ. تو لوگوں نے نا اس پہ کمنٹس میں بڑا مذاق اڑایا کہ لو بھائی نیا فتویٰ آ گیا. تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں, اگر یہ جائز ہے تو عید کی رات بھی کر لو نا یہ کام. بھائی اگر یہ تہجد ہے اور جماعت کے ساتھ جائز ہے تو آپ عید کی رات کر لیا کرو, پھر اگلے دن بھی کر لیا کرو. یہ کیا بات ہے کہ چاند نظر آیا, جتنی رکعتیں تراویح کی تھیں وہیں چھوڑ کر مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. کیوں؟ اب اس کو جماعت سے پڑھنا, اس نفل نماز کو اس طریقے سے, یہ عمل کیا بن جائے گا, بدعت. تو اس کے لیے ثبوت چاہیے, جتنی رکعتوں کا ثبوت ہوگا اتنی ہی سنت ہوں گی, اس سے کم کوئی سستی کی وجہ سے نہ پڑھے ایک الگ بات ہے. جیسے ظہر سے پہلے 4 سنتیں سنت ہیں, اس میں 2 کو سنت نہیں کہہ سکتے. ہاں کوئی سستی کی وجہ سے پوری 4 چھوڑ دے یا 2 پڑھ لے, وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو تراویح کوئی 10 پڑھ لے, کوئی 8 پڑھ لے, کوئی 4 پڑھ لے, کوئی 16 پڑھ لے, یہ اس کا اپنی ٹینشن ہے. سنت عدد وہ 4 کو یا 8 کو یا 12 کو یا 16 کو نہیں کہہ سکتا. سنت عدد اتنی کو کہے گا جتنی خلفائے راشدین سے منقول ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر کسی نے اس میں کمی کی ہے تو ان کی ذاتی رائے ہے. ہم ان ائمہ کی رائے کو اور حضرت عمر کی رائے اور عثمان اور علی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں باقی مجتہدین کی رائے پر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اور ایک اہم ترین بات میں نے یہ بھی بیان میں کہا تھا, یہ جو مسلک پرست لوگ ہوتے ہیں نا, مسلک پرست, یہ کیا کرتے ہیں, یہ خود بہت شخصیت پرست ہوتے ہیں. ان کے خلاف کوئی بھی دلیل جاری ہوگی نا, ایک تو غصے سے ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی تسلی سے جواب دینا, جو سوال پوچھا جائے بات کو کیا کر دیتے ہیں, گھما دیتے ہیں. ہم اگر مسلک پرست ہوتے تو میں تراویح میں آپ کو دیوبندی بننے کی دعوت دے رہا ہوتا. میں تراویح کے مسئلے میں آپ کو کہہ رہا ہوتا جو اردو بولنے والے علماء ہیں ان کو فالو کرو. میں کہہ رہا ہوں خلفائے راشدین کو, امام ابو حنیفہ کو, امام شافعی کو, امام مالک کو, امام احمد بن حنبل کو فالو کرو. 1400 سال سے حرمین میں جو ہوتا آ رہا ہے اس کو فالو کرو. لیکن میرے اس بیان کو کیا کہیں گے, دیوبندیت کا پرچار کر رہا ہے نا. اور آپ پوری امت کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دو. آپ کے بابے نے جو دلائل دے دیے اس پہ کو پتھر, یعنی جیسے پتھر پہ لکیر تبدیل نہیں ہوتی نا, ایسے آپ اس کے بارے میں لچک نہ دکھاؤ. آپ کے بابوں نے دلیل دے دی کہ موطا امام مالک میں 8 رکعت کی حدیث بالکل صحیح ہے, کوئی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا. ہم جب اس کو ثابت کرنے کے لیے حوالے دینے کے لیے آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں, آپ وہ حوالے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہم نے وہ حوالے آڈیو بیان میں ریکارڈ کروا بھی دیے ہیں. میرا تراویح کے مسئلے پر آڈیو بیان ہے, اس میں پورے حوالوں کے ساتھ میں نے حدیثیں پڑھ کے پیش کی ہیں. 8 رکعت تراویح جو موطا امام مالک کی حدیث ہے اس کو کن کن محدثین نے ضعیف قرار دیا اور کن کن نے کہا کہ اس سے استدلال درست نہیں ہے, یہ سارے حوالے میں نے پیش کر دیے ہیں. پھر بھی بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی ضعیف نہیں کہتا. تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا اگر وہ صحیح ہوتی تو امام مالک اپنی موطا پر خود تو فتویٰ دیتے نا, وہ خود تو 20 رکعتوں سے بھی زیادہ کے قائل ہیں. کوئی جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کسی چیز کا. تو مسلک پرستی کی بہا. اب میں ایک اہم دلیل آپ کو دے رہا ہوں. اس نماز یہ صلاۃ اللیل ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں بھی بعض لوگوں نے کنفیوژن پیدا کی ہے. بعض لوگوں نے کہا چونکہ یہ صلاۃ اللیل ہے لہذا یہ تہجد ہے. لہذا یہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے یہ بھی دلیل دی ہے, مشہور بزرگ ہیں, انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ نام بھی بدعت ہے, لوگوں نے خود بعد میں رکھا ہے اس کا نام تراویح. نبی سے تو ہمیں صلاۃ اللیل ملتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ملتی. اور دلیل دی ہے امام بخاری نے صلاۃ اللیل کا باب باندھا ہے اور اس کے تحت تراویح کا بھی تذکرہ کیا اور تہجد کا بھی اور وتر کا بھی. لہذا یہ سب کیا ہیں؟ ایک ہی نماز ہے. یہ ایسے ہے جیسے میں کہوں میڈیکل سائنس کی کتابوں میں ایک باب باندھا ہوا ہے جاندار اور غیر جاندار کے عنوان کے تحت انسان کا بھی تذکرہ ہے, گدھے کا بھی ہے, کتے بلی کا بھی ہے. لہذا یہ سارے ایک ہی ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ارے بھائی یہ جاندار ہونے میں ایک ہیں, اس کے علاوہ یہ ایک نہیں ہے. تو امام بخاری صلاۃ اللیل کا باب باندھ کے جو نمازوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری نمازیں ایک ہیں.
تبھی تو ان کو الگ الگ نام دیا گیا ہے. وتر کو الگ نام دیا ہے, تہجد کو الگ نام دیا ہے, تراویح کو الگ نام اگرچہ بعد میں دیا گیا ہے, مگر دیا اس لیے گیا ہے کہ اس کی کیفیات اور اس کے پڑھنے کا طریقہ عام تہجد سے جدا ہے, عام تہجد سے جدا ہے. اس لیے اسلاف نے ہی اس کو تراویح کا نام دیا, یہ علماء دیوبند نے نام نہیں دیا. یہ حدیث کی کتابوں میں نام موجود ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جب نبی نے نام نہیں دیا تو ہم نام کیوں دیں اس کو الگ سے؟ ہم اس لیے نام دیں گے کہ اسلاف نے جب ہماری آسانی کے لیے ایک نام دے دیا تو ہمیں بھی اس میں آسانی ہے, تو گورنمنٹ نے نام دینے پر کوئی پابندی نہیں لگائی, نہ اللہ نے. اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ نبی نے نام نہیں دیا مگر بعد میں فقہا نے نام دیا اور ہم نے بھی اس کو نام دے دیا. فجر سے پہلے کی 2 سنتیں, اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ کوئی حدیث دکھا دو کہ نبی نے اس کو 2 سنت مؤکدہ کہا ہو. بلکہ نبی کی جو حدیثوں میں ملتا ہے رکعت الفجر, فجر کی 2 رکعتیں. اب کوئی آپ سے پوچھے میں آپ کیا کر رہا ہوں, میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں, تو اگلا سمجھے گا فرض پڑھ رہا ہے شاید. آپ کہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں, سنت. آپ کو وہ نام دو جو حدیث میں ہے, اس کو فجر کی 2 رکعتیں بولو, سنتیں نہ بولو. بھائی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ 2 رکعت سے فرض مراد ہے یا سنت, تو ہم نے اس کو الگ. یہ سنت کا لفظ بھی حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں جو سنت کا لفظ ہے وہ کسی اور معنی میں ہے. حدیث میں تو سنت طریقے کو بولتے ہیں, وہ فرض بھی ہو سکتا ہے, واجب بھی ہو سکتا ہے. یہ تو بعد میں امت نے فرق کیا, یہ سنت ہے اور یہ کیا ہے, فرض ہے. نفل کا جو ہم نے نام دیا نفل, یہ تو سب اسلاف نے نام دیا ہے. نبی کے دور میں ہمیں یہ اصطلاحات نہیں ملتی, فرض, سنت, نفل. قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, رات میں آپ تہجد پڑھیں آپ کے لیے نفل ہے. تو یہاں نفل سے مراد وہ نفل نہیں ہے, نافلہ کا اضافی چیز ہے. اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ تہجد نبی پہ فرض ہے, حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, نفل ہے. تو یہاں نفل وہ والا نفل نہیں ہے جس کو ہم نفل کہتے ہیں. تو بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں جو بعد میں فقہا نے ایجاد کی ہیں اور ان کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں, سارے مانتے ہیں ان ٹرمز کو, اس لیے کہ ان ٹرمز کی وجہ سے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے فرق کرنا کیا ہو گیا ہے, آسان ہو گیا. تو خوب سمجھ لو, جب اسلاف نے دیکھا کہ یہ وہ نماز ہے جو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے, ایک امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے, اس کی مخصوص رکعتیں ہیں, ان تعداد میں پڑھی جاتی ہے, چاند نظر آتے ہی یہ نماز پورے سال کے لیے غائب ہو جاتی ہے, تو اس لیے اسلاف نے اس کو نام کیا دے دیا, تراویح کا. تو یہ نہ میں نے دیا, نہ علماء دیوبند نے دیا, نہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے دیا, نہ کسی اور نے دیا, نہیں الیاس قادری صاحب نے دیا, نہ کسی اور نے. یہ کس نے نام دیا ہے, اسلاف نے. اور آج سے نہیں, صدیوں پہلے. تبھی بیہقی کی روایت میں نے اپنی اس آڈیو بیان میں نا پورے حوالے پیش کیے ہیں, اس میں نے وہ روایت بھی پڑھی ہے کہ اسلاف نے اس کو نام دیا تھا تراویح کا. اب آخری بات کر کے بس میں موضوع کی طرف آتا ہوں. تراویح کا نام دیا اس کو. اگر یہ 8 رکعتیں یا 12 ہوتی نا تو اسلاف اس کو تراویح کی نماز کہتے ہی نہیں. کیوں؟ بیہقی کی روایت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا حوالے پیش کرو, تو میرا آڈیو بیان پورا سن لیں, وہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ میں نے وہ 6-7 سال پہلے بیان کیا تھا تو اس لیے آڈیو تھا. اس وقت ویڈیو کی ہمارے پاس سہولت بھی نہیں تھی اور لوگ مانوس بھی نہیں تھے ویڈیو سے. تو پورے حوالے ہیں اس میں. تو اس میں اسلاف نے اس نماز کو کیا نام دیا, تراویح. کیوں؟ اس کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے. اس لیے کہ وہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے تھے, تھوڑی دیر وقفہ لیتے تھے, پھر 4 پڑھتے تھے. اب قطع نظر اس سے کہ وہ وقفہ سنت ہے یا نہیں, یہ ایک الگ بحث ہے, ہمیں اس پر اصرار نہیں ہے کہ آپ اس کو سنت کہیں, لیکن اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ 4 رکعتوں کو ایک ترویحہ کہا گیا تھا. عربی میں 2 کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے اور جمع کے لیے بولو الگ صیغہ. تو 4 رکعتوں کو جب ترویحتن کہا گیا تو 8 رکعتوں کو ترویحتین کہا جائے گا, تراویح بولو نہیں کہا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلاف کے دور میں کوئی ایک مسجد بھی ایسی نہیں تھی جہاں 8 یا 10 رکعتیں, کیونکہ 10 رکعتوں کو بھی تراویح نہیں کہہ سکتے. کوئی ایک مسجد بھی روئے زمین پہ ایسی نہیں تھی, ورنہ وہ اس کو یہ نام نہ دیتے. تو تراویح یہ جمع اقصا ہے. جمع اقصا کا مطلب اس میں 4 رکعتیں متعدد بار آئی ہیں, تبھی اس کو تراویح کہہ رہے ہیں. دیکھو مسجد ایک مسجد, مسجدین 2 مسجد, مساجد بہت ساری مسجدیں. اب سمجھیں مساجد. تو اسی طرح ترویحہ 4 رکعتیں, ترویحتین 4 2 دفعہ 8 ہو گئیں.
تراویح کا مطلب 4 کا عدد متعدد بار آ رہا ہے. تو یہ لفظ جو اسلاف نے دیا, میں نے اور آپ نے نہیں دیا, یہ نام بتا رہے کہ اس دور میں 8 رکعتوں یا 10 رکعتوں کا کوئی تصور نہیں تھا, ورنہ یہ نام اس پہ فٹ ہی نہیں آتا. تو اب جو مرضی کرتے رہے, سعودی حکومت کرتی رہے, یا آج کل جو بھی فتویٰ دیتا رہے, ان کی اپنی تحقیق ہے, ہم کسی پہ الزامات نہیں لگا رہے, لیکن ہم نے وہ فالو کرنا ہے جو وہ اسلام جو 1200-1300 سال پہلے بر صغیر میں آیا, وہ اسلام جو امام شافعی کے دور میں مکہ اور مدینہ میں تھا, سمجھ رہے ہیں, وہ اسلام جو حضرت عمر کے دور میں مصر میں آیا, اس میں 3 طلاقیں 3 تھیں, اس میں تراویح کی کتنی رکعتیں تھیں, 20 تھیں. تو آج جو تحقیقات کے نام پہ ہو رہا ہے, تو بھائی, اور اسی وقت پوری امت, امام بخاری نے روایت پیش کی ہے, ایک خاتون کا حوالہ دیا ہے تابعیہ سے کہ جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں. اس کا مطلب ان کے علاوہ جتنی بھی تھیں وہ نماز کیسے پڑھتی تھیں, عورتوں کی طرح. وہی نماز مصر میں بھی گئی ہے, وہی ہندوستان میں بھی گئی ہے, وہی عرب میں بھی گئی ہے. اسی وجہ سے عرب نے فالو